اور ہو جاؤ سچے لوگوں کے ساتھ۔ سچے لوگ اولیاء کاملین، بزرگان دین، رب سے ڈرنا، یہ کامیابی، اور سچے لوگوں کا ساتھ یہ بھی کامیابی ہے۔ ڈر بھی ہونا چاہیے اور سچے لوگوں کا ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ وقت ذرا قلیل ہے، اصل جو ہے کہ قبلہ حضرت صاحب کے کچھ حالات زندگی، حضرت قبلہ سید فضیلت حسین شاہ صاحب کو تو وہ کہتے ہیں کہ میری ذرا صحت ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے میں مختصر کوئی آپ کے مطابق جو ہے کچھ باتیں، جیسے کہ سمندر سے ایک قطرہ جو ہے، کوئی ختم شریف جو ہے دعا کے لیے بھی جلدی ہو جائے۔ تو قبلہ حضرت صاحب حضور نبی پاک سید الانبیاء رحمت للعالمین سید المجرمین خاتم النبیین محبوب کبریہ، آپ کی سنت مبارک، سنتوں پہ عمل کرنا، بلکہ آپ کی ذات وہ تھی کہ سنت رسول وہاں قربان ہوتی۔ ہمارے ہاں حالات بھی کچھ ایسے تھے، پسماندہ علاقہ، کوئی دین کی بھی کمی، مسجدوں کا سلسلہ۔ میں نے خود جو ہے اپنی مسجد، تو وہ لکڑی کی چھت بھی جو ہے یہ ہمیں میسر نہیں تھی کہ وہ ڈالی جائے۔ قبلہ حضرت صاحب کے وہاں پہنچنے پر رونقیں ہی رونقیں ہو گئی۔ تو سن 60 میں وہاں قبلہ حضرت صاحب نے جا کر تو خود اس کے پتھر کوئی دریا سے اٹھا کر لاتے تھے اور سر پر رکھتے، اعلان بھی کرتے، مستورات بھی آتی، پھر گفتگو فرماتے، حوصلہ افزائی فرماتے۔ تو فرماتے کہ جاتے ہوئے بھی آپ کو سورہ یاسین آتی ہے، وہ ساتھی دوست کہتا مجھے آتی ہے، فرماتے جاتے ہوئے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے جائیں، آتے ہوئے سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اور دنیاوی باتیں نہیں کرنی۔ دوسرے سے پوچھا کہ آپ کو سورہ یاسین شریف آتی ہے؟ نہیں۔ آیت الکرسی آتی ہے؟ تو جاتے وقت بھی سورہ آیت الکرسی پڑھیں اور واپس آتے بھی سورہ جو ہے یہ آیت الکرسی پڑھتے آئیں۔ نہیں آتی، تیسرے سے پوچھا، چوتھے سے پوچھا، الحمد شریف پڑھتے جائیں، درود شریف پڑھتے جائیں حضور نبی پاک کی ذات پر، باتیں نہیں کرنی۔ تو ساتھی جو ہوتا تھا وہ پتھر کا ڈھیر وہ دیکھتا تھا کہ کچھ جو ہے نا کم وزن جو ہے میں اٹھا کر، اور آپ بڑے پتھر کے پاس میں خود بھی ساتھ کرتا تھا، بڑے پتھر کو اشارہ کرتے کہ یہ اٹھا کر میرے ساتھ پڑھو۔ ساتھ میں ساتھی مل جاتے، کہتے جناب ہمیں یہ پتھر ہم اٹھاتے ہیں، جناب فرماتے آگے بہت پتھر ہیں، بس جاؤ باتیں نہیں کرنی۔ مساجد کا سلسلہ اور حجاج اکرام کا سلسلہ، جناب نے تو دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے ایسے سیر کیا ہے کہ کمی نظر نہیں آتی ہے۔ دینی سلسلہ، آپ کو دین اسلام سے اتنی محبت تھی کہ جس کا حساب ہی نہیں ہے۔ خود میں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، مختصر کرتا ہوں، اور حاجی صاحب قبلہ کا یہ فرمان تھا کہ وہ اپنی باتیں کریں جیسی باتیں، مجھے جو ہے اردو نہیں کر رہا ہوں، چلو میں مختصر کروں گا۔ یونیورسٹی والی مسجد جو ہے وہ اس میں بیٹھے ہوئے تھے جناب، سن 62 میں قرآن پاک 60 میں آپ نے بھیجا اور 11 مہینے میں نے حفظ کیا۔ جناب کی نظر تھی، میں کی کوشش تھی، 2 سال میں قرآن پاک سنا کر وہاں جو ہے ہمارے گاؤں میں آپ بیٹھے ہوئے تھے مسجد، تو ایک آدمی جہاں سے انگلینڈ سے گیا اس وقت جو ہے وہ ریشم کے وہ جو ہے تیبند ہوتے تھے، وہ کرتے بھی ریشم کے،
اور وہ کلاری تور بھی رکھا ہوا تھا، اس کے بتانے سے پہلے ہی وہ جا کر بیٹھا اور ایک طالب علم درس سے آئے، جناب نے پوچھا کہ وہ قرآن پاک پڑھ کے آئے ہو؟ پورا قرآن ہو گیا ہے، تلاوت ہو گئی؟ انہوں نے کہا جناب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا آپ کو مبارک ہو، ایک مرتبہ مبارک ہو، پھر فرمایا کہ آپ کو مبارک ہو، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ کتنی دین کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، باقی بھی ادیان ہیں، دین ہیں، لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، لیکن رب فرماتے ہیں میری رضا دین اسلام کے ساتھ ہے، اس لیے کہ میرے محبوب علیہ السلام کا دین ہے۔ آپ کو دین اسلام سے اتنی محبت، قرآن سے اتنا پیار اور اتنی محبت تھی کہ 3 مرتبہ مبارک دی۔ وہ انگلینڈ والا جو سے آپ نے پوچھا نہیں، آپ نے پوچھا کہ انگلینڈ میں 18 سال رہ کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا جناب ایسی ہی 18 سال میں انگلینڈ میں رہ کر۔ آپ نے فرمایا اگر آپ وہاں جا کر محنت کرتے، کوشش کرتے رات دن، اور آ کر آپ یہ کہتے کہ میں نے اتنا پیسہ کمایا ہے وہاں، میں نے رات دن محنت کی، اپنے والدین کی خدمت کی، بہن بھائیوں کی خدمت کی، برادری کی خدمت کی، میں نے غربا کی خدمت کی، جناب آج میرے پاس اتنی رقم ہے کہ بوریاں بھری ہوئی ہیں، اتنی رقم ہے۔ جناب نے فرمایا کہ آپ کا اتنا بتانے سے مجھے کوئی خوشی نہ ہوتی، اس سے بڑھ کر یہ جو قرآن پاک پڑھ کر جو طالب علم آیا ہے اس کی زیادہ خوشی ہے۔ جناب نے فرمایا آپ نے تو وہاں جا کر کچھ بھی نہیں کیا، بس یہ کیا، بس شراب اور دوسرے جو کام ہیں بس یہ گناہگاری میں لگے رہے، کچھ بھی نہیں کیا تم نے۔ اگر تم یہ اتنی محنت کوشش کرتے اور اتنا پیسہ کما کر لاتے، پھر بھی یہ خوشی نہ تھی جتنی خوشی کہ اس طالب علم کے قرآن پاک پڑھنے سے خوشی ہوئی۔ میں وہاں رہا ہوں تو جو ہے نا ہر شعبان آخر میں جب اناؤنسمنٹ ہوتا تو اتنے ہزار سنانے والے ہیں، اتنے سامع ہیں، اور اس سال سے پچھلے سال جب سنانے والی 1060 سنانے والے اور سامع بھی تھے، اور ساتھ یہ بھی تھا کہ حفاظ اکرام جو نہیں سنانے والے وہ بھی ہزاروں کے ساتھ موجود ہیں، اور ہزاروں کے حساب سے وہ فارغ ہو رہے ہیں۔ اور یورپین اس اناؤنسمنٹ میں جو ہے وہ یہ اعلان ہوتا تھا کہ میں یہ سوچتا تھا کہ انگلینڈ میں اتنے سنائیں گے، 95 سنائیں گے، 96 سنائیں گے، فلاں ملک میں اتنے سنائیں گے۔ یورپین کے تقریباً سب نام لیے جاتے تھے، اور عرب ممالک میں نام لیے جاتے تھے، پاکستان کے مشہور شہروں کے نام لیے جاتے تھے، اور صرف اکاؤنٹ ہی اکاؤنٹ ہوتا تھا، اتنے سنائیں گے، اتنے سنائیں گے، فلاں ملک میں اتنے، فلاں ملک میں اتنے، لیکن آزاد کشمیر کا پورا پتہ جو ہے کہ مثلاً ڈڈیار میں فلاں محلہ ہے، فلاں مسجد شریف کا نام ہے، اور اس میں فلاں حافظ صاحب جو ہے ان کو آزاد کشمیر کے جو ہے وہ پورا مسئلہ جو ہے وہ ایڈریس بتاتے ہیں، لیکن باقی دنیا میں یہ آپ کی نسل کرام ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ صرف رب تعالیٰ کا یہ فضل ہے اور کرم ہے، یہ اس ہی کی مدد ہے، حضور نبی پاک کا صدقہ ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ رب کی طرف سے ہو رہا ہے، میں ایک عاجز ہوں،